اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك على ذنب ربهم وأولئك هم المفلحون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ربي زدني علما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں اور آپ اس وقت اس زمین پہ اللہ کی دی ہوئی زندگی میں اللہ کا نام لینے والے بنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بنے۔ اللہ کا کرم، رحم، مہربانی یہ ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں پہ ہم لوگ مسجدوں میں جا کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں اور علم والوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا سب میں بڑا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی عطا کیا۔ اللہ نے ہماری عقل کو سلامت رکھا کہ آج ہم اللہ کی پڑھائی، اللہ کا خوف، اللہ سے امید رکھنے والے بنے۔ اللہ ہی تمام انسانوں کو پیدا کیا، اللہ ہی نے تمام انسانوں کے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ میں اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ اللہ کی حکم اور مدد سے ہی کرتے ہیں۔ جو بھی اچھے حکم کرتے ہیں یہ بھی ہم اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، جو بھی نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی نے لکھا ہے تقدیر میں۔ اللہ نے سب میں پہلے قلم پیدا کیا، وہ جو نور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں الگ ہیں۔ چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سب میں پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم کو حکم دیا کہ لکھ، رائٹ ڈاؤن۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں، تو اللہ نے اس کو لوح دی، سلیٹ، SLEATE، سلیٹ، پیپر، جس پہ ہم آج پیپر پہ لکھتے ہیں، پہلے سلیٹ اور قلم سے لکھتے تھے، تو لوح دی۔
اس کے اوپر کہا کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سب کچھ لکھا گیا، سب کچھ۔ میرا یہ بات کرنا اور آپ کا سننا اور سنتے سنتے مسکرانا اور مسکراتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، اللہ لکھ چکا ہے۔ پھر اللہ ہی کی طرف سے 3 چیزیں عطا ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ عقل، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ روز 10 راؤنڈ لگائیں ایک سرکل کے تو عقل بڑھ جائے گی۔ ہم روز لوگ ایک ٹیبلٹ لیں گے پروٹین کے تو مزل جیسا بڑھتے ہیں ویسا عقل بڑھے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ عقل اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ عقل ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈیسیشنز لینے میں مدد کرتی ہے، جو آپ کو فیصلے لینے میں مدد کرتی ہے۔ فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والی جب تک کسی بات کو سمجھتی نہیں ہے یا سمجھتا نہیں ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہوئی بات؟ تو عقل بہت کام کی چیز ہے۔ اللہ کو ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں لوگ کہ اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہماری اولاد کو عقل سلیم عطا فرما۔ سلیم کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ اکبر بادشاہ کا بیٹا سلیم جو انارکلی کے پیچھے دیوانہ تھا۔ سلیم پاکیزگی ہے اور ایسی عقل ہے جس سے سب کا نفع ہوتا ہے۔ عقل سلیم عطا فرما۔ تو بھائی یہ عقل اور یہ عقل ہی ہمیں اللہ کی معرفت عطا کر سکتی ہے۔ ہم اللہ کے رسول کو پہچانیں گے اسی عقل کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول پہ جو قرآن نازل ہوا، جو آج ہماری اور آپ کے درمیان کتاب کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہم پڑھیں گے عقل کی وجہ سے، اور اس میں کی ہر بات پہ عمل کریں گے عقل کی وجہ سے۔ تو عقل اللہ سے مانگنی چاہیے۔ عقل بہت بڑی چیز ہے، یہ عین سے چالو ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علم عطا ہوتا ہے، یہ کتابوں میں دیکھ کے حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی گفٹ ہے۔ علم گفٹ، علم نالج یہ بھی ہے نا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں نے ایم ٹیک کر لیا، میں نے ایم بی بی ایس کر لیا، میں نے ایم ڈی کر لیا، میں نے ایم ایس کر لیا، یہ سب ڈگریاں ہیں، یہ دنیائی علم کے ہیں۔ جو علم اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے وہ علم اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ یہ علم 3 چیزوں سے آتا ہے، عین سے عقل، لام سے لگن، میم سے محنت۔ یہ 3 لیٹرز کو ملا کے علم بنتا ہے۔ بھائی یہ علم بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے عطا کیا علم، اس کی کیا نشانی ہے؟ یہ علم اگر سے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے پڑوس میں فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کی کمیونٹی میں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اس علم کی وجہ سے لوگ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو سمجھو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ بہت بڑی دولت ہے۔ جسے اللہ دین کا علم عطا فرما دے وہ بندہ اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ علم بہت بڑی دولت ہے بھائی۔ عقل ہو گیا، علم ہو گیا، اب محنت ہے۔ یہ محنت ہم لوگ دنیا میں لگا رہے ہیں، یہ 4 پیسے کما لیں گے،
اس سے اچھی سے زندگی گزاریں گے. یہاں پہ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کما کے کھا کے زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے. بھائی زندگی چالو ہوتی ہے زمین پہ قدم رکھتے ہی. جس وقت آپ ماں کے پیٹ سے آ گئے باہر زمین کے پیٹ پہ تو آپ کی منزل آخرت ہے، دنیا نہیں. دنیا سفر کرنے کی جگہ ہے. یہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے عمر کاٹنا نہیں ہے، یہ سفر ہے ہمارا. یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دنیا سفر ہے، منزل تو آخرت ہے جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیں یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ ہم ماں کے پیٹ میں کب داخل ہوئے اور کب باہر آئے. 2 سال لگ گئے. ہم لوگ پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ بندہ یہ ہے، فلاں بندہ یہ ہے. تو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ آ گئے. تو بھائی دنیا سفر ہے، دنیا میں سفر کرنا ہے. یہ ایک جگہ ٹھکانہ نہیں بناتے. اب کیا کر دیتے ہیں بھائی، ہم ایک گھر بنا دیتے ہیں، وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو رکھ دیتے ہیں. پھر وہ بیوی بچے اس پہ ترقی کرتے کرتے وہ بھی وہیں پہ رہ جاتے، پھر ان کے بیوی بچے وہاں پہ رہ جاتے. حالانکہ کتنے جنازے ہم لوگ اٹھاتے ہیں. میں بھی جنازہ اٹھا کے لے جاتا ہوں، آپ بھی جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ بات بسر جاتے ہیں کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا. یہ جنازہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ جنازہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم بھی سفر ختم کریں گے. جب تک سانس چل رہی ہے آپ سفر میں ہو. سفر چالو ہو چکا. جس وقت آپ زمین پہ آ گئے سفر چالو. آپ کی منزل آخرت ہے. اس سفر میں ایک مقصد ہے ہمارا. اللہ کہتا ہے قرآن میں، مفہوم کہہ رہا ہوں، ترجمہ مفہوم، ایکسپلینیشن ہوتا ہے، ورڈ بائی ورڈ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو مفہوم ہے، میں نے انسانوں اور جناتوں کو، یا جناتوں یا انسانوں کو، دونوں ہے، میری عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد آخرت ہے. یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا بھائی تو زمین پہ جائے گا، تیرا سفر چلے گا، کبھی 10 سال تک چلے گا، 20 سال تک چلے گا، 30 سال تک چلے گا، 100 سال تک چلے گا، مگر سفر ختم ضرور ہوگا. تو جب تک سفر میں ہے تیرا مقصد بتا دیا گیا. کیا بتایا بھائی؟ عبادت، غلامی. You are born as slave. نوکر ہو. نوکر اپنی نوکری کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرے. اللہ نے پوری کائنات کو تیرے لیے اسباب بنا دی. اب ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ منزل تو آخرت ہے. اللہ کے مہمان بننا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کو راضی ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے. ہمیں کامیابی ملے گی صرف اور صرف ڈائریکشن شون بائی آور beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لسن ٹو می. ہمیں کامیابی صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہی مل سکتی ہے، اور ہمیں کہیں اور کامیابی نہیں ملے گی. سب راستے اللہ تک جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے بھائی. صرف اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ تک پہنچائے گا، اور کوئی راستہ نہیں پہنچائے گا. جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی اسی کا راستہ ہمیں اپنانا ہے. اللہ کے رسول کے راستے پہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے
اگر ہم کوشش کریں گے. بھائی توحید میں کمپرومائز نہیں چلے گا. اللہ ایک ہے، یہی توحید ہے. اللہ نے اپنا جیسا کسی اور کو پیدا نہیں کیا. اگر سے کیا ہوتا تو بتا دیتا. قرآن میں تو موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا قل هو اللہ احد. کہہ دے کیا کہہ دو بھائی، اللہ ایک ہے. اور یہ بھی کہہ دیا، بہت پیاری آیتیں ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن قرآن میں سورہ اخلاص سے ہوتا ہے. پوری توحید بتائی گی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، تفسیر مظہری میں لکھا گیا ہے. مفہوم کہہ رہا ہوں. تو مفہوم یہ ہے بھائی کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول ایک تھوڑے صحابہ کا گروپ، 3 4 5 6 ایسے گروپ، ایک صحابہ کے گروپ کو کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اللہ کی توحید کی دعوت دو اور میری رسالت کی دعوت دو، کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دو. صحابہ جاتے ہیں. وہ بندہ اپنے تجارت کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تجھے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید قبول کرو، ایمان لاؤ اور ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بندے نے سن کے کہا اچھا بتاؤ، تمہارا جو اللہ ہے، خدا ہے، یہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے؟ ارے تم لوگ غریب ہو تو شاید لکڑی کا بنا ہوا ہے. جو بھی ہے اس کا پتہ بتا دو، سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا لکڑی کا ہے، تاکہ میں تمہارے خدا کی اوقات بتا سکوں، تمہارے خدا کو پہچان سکوں. انہوں نے کہا لے نالائق، ہمارا خدا تصور میں نہیں آتا. میں یہ مفہوم کہہ رہا ہوں، میرا ایکسپلینیشن بھی ملا ہوا ہے، حدیث کے تھوڑے الفاظ نہیں ہیں، میرا ایکسپلینیشن بھی ہے ساتھ میں. تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر کہہ رہا ہے. اللہ کو تو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اللہ کو تو امیجن نہیں کر سکتا. اللہ کے تعلق سے جتنے بھی تیرے امیجنیشن آتے ہیں وہ سب غلط ہے. There is no imagination for him. There is no comparison for him. Comparison for him. He is unique. وہ الگ ہی ہے. تیرے خیالوں میں آ گیا تو خدا ہی نہیں ہے. ہاں بھائی، تو وہ ایسا ہے، ہر خیال سے پاک ہے، ہر امیج سے پاک ہے، ہر پتھر سے پاک ہے، ہر دیوار سے پاک ہے. کوئی چیز اسے اپنے امیجنیشن میں قید نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے خود ہمیں اس کی عبادت کرنے کا موقع دیا، ورنہ اللہ اکبر کیا ہوتا پتہ نہیں بھائی. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو بات کہاں تھی بھائی؟ تو کہنے لگا ایسا مت بول. تو وہ بولنے لگا جا کے پوچھو کیسا ہے آپ کا رب. تو اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے لوٹے. پھر آ کے کہا اللہ کے رسول اس نے تو ایسے ایسے الفاظ کہا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کہ وہ ہم لوگ ہماری زبان پہ لا نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، پھر دعوت دو. تو صحابہ اٹھے، پھر دوڑتے ہوئے گئے، جا کے کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول نے تجھے پھر یہ پیغام پہنچایا. تیری خوش قسمتی ہے
کہ اللہ کے رسول نے خود پھر ایک دفعہ تیرے پاس پیغام پہنچایا، قبول لے، دونوں جہاں کی کامیابی آ جائے، ایک اللہ کی گواہی دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، دونوں جہاں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پھر وہی سوال کرنے لگا، وہی مذاق کرنے لگا، پھر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، واپس لوٹے، غمگین لوٹ رہے تھے صحابہ۔ تو اتنے میں اور ایک صحابہ کا قافلہ آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ ایک بات ہے جو ہو رہی تھی وہ بتا دوں گا۔ تو صحابہ لوٹنے لگے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل آ رہا ہے، آسمان پورا کھلا ہوا تھا مگر بادل آ رہا تھا۔ بادل آیا اور اس مشرک جو مذاق اڑا رہا تھا، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، اس کے اوپر بادل میں سے ایک بجلی گری۔ جیسا ہی اس کے جسم کے اوپر بجلی ٹکرائی، وہ کوئلہ بن گیا، پورا کولسا بن کے وہیں پہ پورا کولسا ہو کے اکڑ گیا۔ یہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اللہ کے رسول کو خبر دینے کے لیے، جب تک اللہ کے رسول کو پتہ چل گئی بات، وہی آ چکی تھی، کیا انجام ہوا۔ تو یہاں سے صحابہ اٹھ کے ان صحابہ کو خبر دینے کے لیے نکلے، آپس میں دونوں ملے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ایک عجیب چیز دکھائی۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اسی وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو بھائی اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ ایک ہے، اور ایک پوائنٹ اس میں آیت میں ایک بہت ہے، یہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا۔ اللہ اس میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہے، میں عام انسانوں جیسا نہیں ہوں، میں جناتوں جیسا نہیں ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ بھائی ایسے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں میں اور آپ۔ تو بھائی علم بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے اپنی معرفت علم میں رکھی ہے۔ ہم اگر سے اللہ کا علم حاصل کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے۔ تو بات کہاں تھی بھائی، کہاں تھی بات؟ ہم لوگ عقل کی بات کریں، علم کی بات کریں، پھر ہمارا سفر کا پیغام آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ دنیا ایک سفر ہے، آخرت منزل ہے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور علم عطا ہوتا ہے، اٹ از آلسو اے گفٹ، اللہ کے رسول بانٹنے والے ہیں۔ جو کوئی علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کا وارث ہوتا ہے۔ یہ علم بہت قیمتی علم ہے، یہ علم عبادت میں جان ڈالتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے چن لیا انسانوں اور جناتوں کو کہ میری عبادت کرو، تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے مگر علم کے ساتھ۔ یہ علم بہت بڑی دولت ہے، علم ایسے ویسے نہیں آتا بھائی، علم کو حاصل کیا جاتا، علم کی مجلسوں میں بیٹھا جانا چاہیے، علم کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹا سا عمل ہے بھائی، عربی پڑھنے نہیں آتا آپ کو، اردو پڑھنے نہیں آتا، فارسی پڑھنے نہیں آتا، آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل آن لائن بہت کچھ ملتا ہے، ایک بات غور سے سننا اور دماغ میں رکھنا اور اس کو شیئر کرنا۔ ہر کوئی چیز، علم دین، اسلامک نالج انٹرنیٹ پہ سرچ مت کرنا ہو۔ جتنا بھی اسلامک نالج اویلیبل ہے بھائی، اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اور اسلام کے سب میں بڑے دشمن یہودی اور نصارہ ہیں۔ یہ لوگ ہر اسلامک نالج کے سورسز میں ملاوٹ کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ عالم پتہ نہیں، مگر انٹرنیٹ کے سورس کو ڈاؤٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود کتاب پڑھیں، خریدیں کتاب،
اگر سے آپ کو علم نہیں ہے، عربی نہیں آتی ہے، اردو نہیں آتا ہے، آپ کو اپنی لینگویج میں کتاب نہیں مل رہی ہے، تو اردو کی کتاب خریدیں، عربی کی کتاب خریدیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہدیہ کریں وہ کتاب، اور ان سے کہیں بھائی آپ بھی پڑھیے اور اس میں کا نالج ہم سے شیئر کیجیے. اور جتنا بھی علم حاصل کرو بھائی، یہ کمی ہے. روز ایک کتاب پڑھو، پھر بھی ایسا لگے گا کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے. اللہ کی قدرت کبھی بیان میں ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ کی شانی ایسی ہے کہ اس کا بارے میں بات کرتے رہو، ختم نہیں ہوتا. یہاں پہ وقت چلتا رہتا ہے، وقت چلتا رہتا ہے. آدھا گھنٹہ بھی ویڈیو بناتے ہیں تو تھوڑے محسن کہتے ہیں میرے اپنے لوگ، بھائی 10 منٹ کا بناؤ، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا تو لوگوں کو بور ہو جائے گا. مگر کیا کریں بھائی، علم اتنا زیادہ رہتا ہے، اتنا زیادہ رہتا ہے، شیئر کرنے کے لیے وقت کم ملتا ہے. بہت سے باتیں کرنی ہے آپ سے. تو اب میں کیا بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہم سب کو عبادت کے لیے چن لیا ہے. ہم اللہ ہی کے بندے ہیں. ایمان وراثت میں ہی ملا ہے. ایمان کے لیے اللہ کے رسول کا پیغام ہمیں نہیں پہنچا، مگر ہمارے والدین اللہ کے کرم سے، فضل سے، مہربانی سے، رحم سے مسلمان تھے. ہم بھی انہی کی زندگی میں پیدا ہو گئے تو اللہ نے بٹھے بٹھائے دے دیا. مگر ہم لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا سفر ہے. ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. دنیا میں ہم لوگ پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے. جنازے ہم بھی اٹھاتے ہیں بھائی، آپ بھی اٹھاتے ہو. ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. اس وقت ریئلائز ہوگا کہ دنیا سفر تھی اور ہم نے اللہ تک پہنچنے کا اور آخرت میں پہنچ کے اپنی زندگی بنانے کا ذریعہ کھو چکا ہے. وقت گزر جائے گا، آج ہے کل ختم ہو جائے گا. بھائی وقت گزرنے سے پہلے ہوش میں آؤ. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے ہوش میں آؤ. جلد سے جلد اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. اللہ کے گھروں کو آباد کرو. قرآن کو سمجھنا چالو کرو. دین کا علم حاصل کرو. دین کا علم حاصل کرو. جو آیت پڑھی تھی ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل ربی زدنی علما، کہو اے رب علم عطا فرما. اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے. تو بھائی اس لیے علم کی طرف دوڑ لگاؤ، بہت ضروری ہے. Islamic knowledge is essential and obligatory to each person of Muslim. مسلمان عورت پہ بھی فرض ہے اور مرد پہ بھی فرض ہے. اپنے بچوں کو دین کا علم دو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. بھائی رکو مت، ابھی اور اسی وقت سیکھ نالج آف اسلام. عربی سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. گھروں کو ویران مت بناؤ، قرآن کی تلاوت چلاتے رہو. پڑھنے نہیں آ رہا بھائی MP3 لگا دو، قرآن کی قرأت ڈال دو. سورہ فتح 48 چیپٹر ہر روز سنا کرو. یہ بہت ایسنشل ہے. ڈاکٹر جیسا پرسکرپشن لکھتا ہے آپ کے گھر کے لیے. سورہ فتح 48 chapter. The chapter in English meaning is victory. سورہ فتح chapter 48. پلیز پڑھا کرو، سنا کرو. اگر پڑھنے نہیں آ رہا ہے MP3 چلاؤ گھر کے اندر، پورے گھر والوں کو سناؤ. اللہ تعالیٰ اس کے سننے کی برکت پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی اسلامک نالج از ایسینشل. اسلامک نالج از ایسینشل. اس کے کئی حادث ہیں، کئی ایڈوانٹیجز ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ آپ کو سناؤں گا علم دین کی فضیلتیں. علم دین حاصل کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے. سب میں بڑی فضیلت ہے کہ آپ وارث بنو گے اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسولوں کے، اللہ کے نبیوں کے. انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، صرف
اور صرف علماء کرام وارث ہوتے ہیں. تو اللہ کا دین اور اللہ کے رسول کی شریعت کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کریں گے کہ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم اسلامک نالج سیکھ کریں گے، ہم اسلامک نالج حاصل کریں گے، ہم اسلامک نالج کو نشر کریں گے، ہم اس کو بانٹیں گے، ہم اس کو لے کے چلیں گے. اور اسلامک نالج از obligatory، فرض ہے ہم سب پہ. تو انشاءاللہ اسی بات کے اوپر میری بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی ایک حدیث ہے، جب بھی اللہ کے رسول اسلامک مجلس سے اٹھتے ہیں جہاں پہ دین اور دنیا کی نہیں، دین کی اور آخرت کی بات ہوتی، جہاں پہ واز ہوتا، تو 20 دفعہ استغفر اللہ اللہ کے رسول فرمان ہے. آپ بھی سننے کے بعد استغفر اللہ پڑھ لو. میں یہ پڑھ دیتا بھائی، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. اللہ معاف کرے. آپ کے وقت کے لیے آپ کی برکت، آپ کی عمر میں اور وقت میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، دین کا علم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.